العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کریٹیو ٹیچنگ کے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو استاد کی اہمیت، ٹیچرز کی جو اہمیت اور اس پیشے کی جو اہمیت ہے وہ بتانا چاہوں گی. ٹیچنگ کے حوالے سے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ عز و جل. تعلیم و تدریس ایک مقدس منصب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت اور فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پارہ نمبر 4. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے. وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس میں علم اور تعلیمی کا ذکر ہے، یعنی جو سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں اس میں علم اور تعلیمی کا ذکر ہے. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات عالیہ موجود تھیں جو ایک معلم کامل میں مطلوب ہیں. آپ کمال علم، خلق عظیم، اسوہ حسنہ اور کمال شفقت اور رحمت جیسی صفات کے ساتھ موصوف تھے. اسی بنا پر جو استاد، معلم، ٹیچر قرآن کریم یا کسی شرعی علوم یا کسی دنیاوی علوم کی تدریس کا کام سر انجام دے رہا ہے وہ اس صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے. لہٰذا اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ ایک سعادت مند انسان ہے اور اسے یہ سعادت مندی مبارک ہو. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے، سب سے پہلے ایبریویشن فار ٹیچرز. اس کا ایک مقصد ہے جو یہ میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتاؤں گی کہ میں نے ایبریویشن فار ٹیچر کیوں رکھا. ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیچر، ایک اچھے استاد کو کیسا ہونا چاہیے. واٹ از کریٹیوٹی، کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہوگا کریٹیو ٹیچنگ میتھڈس. اس کے بعد ٹپس ٹو بی اے کریٹیو ٹیچر، بینیفٹس آف کریٹیوٹی، اور آخر میں 5 تھنگس ان پینسل. یہ بھی ٹیچنگ کے حوالے سے ہی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم ایبریویشن فار ٹیچرز پڑھتے ہیں. ایبریویشن فار ٹیچرز: ٹیلنٹڈ، ایڈوریبل، انرجیٹک، کریٹو، ہمبل، انکریجنگ اور ریسپانسبل. یعنی ٹیچر کو جو ہونا چاہیے وہ باصلاحیت، ایکٹیو یعنی انرجیٹک، پھرتیلا جس کو ہم عام الفاظ میں عام فہم میں پھرتیلا کہتے ہیں، ایکٹیو کہتے ہیں. ایڈوریبل، قابل تعریف. کریٹو، تخلیق کرنا یعنی ایجاد کرنا، نئے نئے طریقے اپنانا. ہمبل، عاجزی. انکریجنگ، حوصلہ افزائی کرنے والا ہونا چاہیے. رسپانسبل، ذمہ دار. جب یہ سب خوبیاں ایک ٹیچر میں موجود ہوں گی تو یقیناً ان کے اسٹوڈنٹس بھی ویسے ہی ان کو آبزرو کریں گے، ان کی عادت اپنائیں گے. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیچر. ایک اچھے استاد کو کیا کیا ہونا چاہیے. آپ سب نے دیکھا ہوگا اکثر چھوٹے بچوں کی ایک بڑی تعداد استاد بننے کا کھیل خوب کھیلتی ہے. طلباء و طالبات اسٹوڈنٹس استاد کی یعنی ٹیچرز کی سیرت و شخصیت کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں اور اسی طرح کا استاد بننا پسند کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بعض ٹیچرز کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور بعض کے لیے نیگیٹو ہوتی ہے، یعنی منفی سوچ بھی ہوتی ہے اور مثبت سوچ بھی ہوتی ہے. اسی طرح بعض
جو ٹیچرز بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اور بعض کے لیے نہیں ہوتے. اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور ایک اچھا استاد کیسے بنا جا سکتا ہے. اور ہر ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا استاد بنے. جو شروع میں نے آپ کو ٹیچرز کی ایبریویشن بتایا، اس کا یہی مقصد تھا کہ ایک اچھے استاد میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ایک بار دوبارہ زبانی دہراؤں گی میں آپ کے لیے، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے یا جو لیٹ جوائن کیا ہے ان کے لیے، کہ ایک ٹیچر کو باصلاحیت ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، یعنی پھرتیلا، قابل تعریف، نئی نئی ٹرکس یعنی ایجاد کرنا، نئے نئے انداز سے پڑھانا، عاجزی ٹیچر میں لازمی ہونی چاہیے، اور حوصلہ افزائی. بچوں کو اپریسیشن بہت پسند ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپریشیٹ کرنا چاہیے بچوں کو. اور ذمہ دار، اپنا کام وقت پر ٹیچر کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے، بخوبی انجام دے. ان کے علاوہ ایک اچھے استاد کے پاس ایسی آنکھیں یا ایسی بصیرت ہو جس سے وہ اپنے طلباء اور طالبات کے ہر کام کو سراہیں. چاہے وہ کے لیے مطلب ہم لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں یا ہم کو کوئی کام دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کرتے ہیں. کچھ ٹیچرس میں عادت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ آپ نے صحیح نہیں بنایا، اس نے آپ اس کو یہ تو دیکھیں کہ ہاں اس نے یہ محنت کی ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا چہرہ ہو جس پر اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے ہر وقت مسکراہٹ ہو. ایک استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہونا چاہیے کہ آپ جب کلاس میں انٹر ہوں یا آپ اسکول میں انٹر ہوں تو اپنی تمام تر جو پریشانیاں ہیں، جو بھی ہیں آپ کی لائف میں یا جو بھی ہیں، آپ وہ سب اپنے گھر میں چھوڑ کر آئیں. بچوں کے ساتھ ایک ہیپیلی فیس ہونا چاہیے. خراٹ قسم کا جو ہوتا ہے نا چہرہ، آج کل ٹیچرس کا بہت ہوتا ہے، یا کسی کی چیز کی فرسٹریشن نکال دی جاتی ہے. ایک میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. الحمدللہ مجھے 10 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. تو بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان اسکول آفس میں میڈم سے یا آنر سے یا ایڈمن سے اگر ڈانٹ پڑ جائے یا کسی بچے کی کمپلین آ جائے، ٹیچر کو بلا کے اگر جھاڑ دیا جائے یا ان کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ فرسٹریشن اسٹوڈنٹس میں نکالتے ہیں اکثر ٹیچرس. تو یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے اسٹوڈنٹس آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ ہیپیلی فیس، اوکے فائن ہو گیا. غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی پرفیکٹ ہے. تو ہمیشہ ہیپیلی فیس رہیں تاکہ بچے آپ سے مانوس رہیں، آپ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں. ایسے ہاتھ ہوں استاد کے، ایسے ہاتھ ہونے چاہیے جو اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکے، انہیں غلط کام کے لیے روک سکیں. پریشان ہوں تو ان کا ہاتھ تھام سکیں. یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو یہ ابھی ڈیفائن کیا ہے، ایسے ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں یا واٹ ایور جو آپ کہنا چاہیں کہ کیا کوئی غلط کام میں لگ جاتے ہیں. تو آپ ایز اے ٹیچر آبزرو کریں تو اسٹوڈینٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کسی چیز میں ایسے پڑ گیا ہے، غلط کاموں میں یا کوئی پریشانی ہے، تو اس کو آپ پیار سے سمجھائیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے اچھا پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ ایک دم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو اس پیار کی ضرورت ہوتی ہے استاد سے، کیونکہ آپ سب کو جیسے ماشاء اللہ سے علم ہے کہ استاد روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، کہ وہ روحانی طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. جب میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چل جاتا، ٹیچرس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے نے سبق یاد کیا ہے. اس بچے ایک دفعہ میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا بھی کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بس یہی کہا تھا جب آپ ٹیچر بنیں گی نا تب آپ کو پتہ چل جائے گا. اس اسٹیج پہ آ کے، اس جگہ پر آ کے آپ کو آپ کے تمام اسٹوڈینٹس پہ ایسا لگے گا کہ آپ چہرے پڑھ رہے ہیں آرام سے. تو اب جب اللہ کا کرم ہے کہ جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو واقعی میں ہی مجھے پتہ چلا. استاد کے پاس ایسے کان ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹ کی تمام پریشانیاں سن سکیں، ان کا حل نکال سکیں. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، جو ٹیچنگ فیلڈ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی کرتا ہوگا، لیکن یہ ہے ایک کہ کچھ کوشچن کر رہا ہوتا ہے یا آپ اپنی کلاس میں ایسا رول بنا لیں کہ آپ 10-15 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آف کرنے سے پہلے بچوں کو کوشچنس کے لیے دے دیا جائے. کوئی سے بھی بات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ پیرنٹس سے زیادہ ٹیچر سے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں. تو آپ ان کو ٹائم دیں، تو ان کی ہر پریشانیاں سنیں.
چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو، ان کی اسٹڈی کے حوالے سے ہو، یا ان کی کوئی اپنی پرسنل بات ہو. کیونکہ ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم اور ایز اے استاد اور مسلمان، خاص طور پہ ہم لوگ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلم، تو ہم پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور ایسا دل ہونا چاہیے جس میں تمام اسٹوڈینٹس کے لیے محبت ہو، فیوریٹزم نہ ہو. فیوریٹزم سے بچے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ مسز کو فیور کرتی ہیں، ہمیں نہیں کرتی ہیں، ٹیچرز یا سر جو بھی ہیں وہ ایسا ہوتا ہے. میں نے بہت کافی دفعہ دیکھا ہے، کافی بار دیکھا ہے کہ کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے تو بچوں کو اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ اچھے بچوں کو پڑھانا، ذہین بچوں کو پڑھانا کوئی کمال نہیں ہے. آپ جو کمزور بچہ اس کو اوپر لے کر خوبی ہونی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کی خوبی ہونی چاہیے، ڈسپلن، رول آف کلاس اور کریٹیوٹی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یہ تمام چیزیں اگر ایک ٹیچر میں ہوں گی تو وہ کامیاب اور اچھا استاد ہوگا. پیشہ تدریس یعنی ٹیچنگ کے سے وابستہ افراد کے 4 عملی میدان ہوتے ہیں، یعنی تعمیر ذات، اپنے علم میں مسلسل اضافہ، طلباء کی شخصیت و کردار سازی کرنا، اور تعلیم کا استاد. یعنی یہی تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسٹوڈینٹس کی ہم ذاتی طور پہ ان کی ذات کے حوالے سے ان کی شخصیت کو نکھاریں، ان کی اور اپنے علم میں مسلسل اضافے کا مطلب ہے کہ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے یونیورسٹیز وغیرہ کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، ماسٹرز کر لیا ماشاء اللہ سے، اور سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن اپنے بکس وغیرہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، جب تک آپ کو اگر کمانڈ بھی حاصل ہے تو آپ اس کو اسٹڈی کر کے جائیں. جو آپ ٹاپک پڑھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. اگر آپ نے اس کتاب کو 10 بار بھی پڑھا ہوا ہو لیکن آپ دوبارہ پڑھیں گے، یقیناً آپ کی نظر سے وہ کوئی پوائنٹ آف ویو گزرے گا. اور طلباء کی شخصیت و کردار سازی ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ہی ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کو بنانا ہوتا ہے. کیونکہ طلباء یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے استاد کو ایڈلائز کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، تو اس کو سبجیکٹ وہی پسند ہوتا ہے جو ٹیچر پسند ہوتی ہیں. اگر کسی کو اسلامیات پسند ہے، اردو پسند ہے، تو وہ ٹیچر کی وجہ سے ہوتا ہے. میتھس سے لوگ اکثر ٹیچر میتھس کے جو ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہاں پہ میتھس کا ٹیچر ہے تو میتھس کے ٹیچر اکثر خراٹ ہوتے ہیں، ہٹلر قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ہے نا ٹیچرز ایسا بہیو کرتی ہیں کہ ہم نہیں سمجھائیں گے دوبارہ. تو ایسا نہ کریں. آپ کا کام جو ہے بار بار سمجھانا، وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو انجام دیں. نئی نسل کی تعمیر کا کام انجام دینے والے استاد کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کی تعمیر ضروری ہوتی ہے. یعنی اساتذہ کو اپنی شخصیت کی تعمیر بھی کرنا ضروری ہوتی ہے. یعنی اساتذہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش نظر رکھیں. ہر انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہے. اس لیے اساتذہ اپنے پیشے سے انصاف کرنے کے علاوہ درس و تدریس میں اثر و تاثیر پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی لازمی پیروی کریں. ایک معلم یعنی ٹیچر کا قلب، دل جب رب حقیقی عظمت و کبریائی سے معمور ہوگا، احکام خداوندی کا پابند اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہوگا، تب اس کا درس شاگردوں کے لیے باران رحمت اور زندگی کی نوید بن جائے گا. یعنی آپ کا جو ٹاپک ہے، آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں، آپ جو بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو اس کو آپ نے اس کا اثر تبھی ممکن ہوگا جب آپ یہ سب تمام چیزیں اپنائیں گے، سنسیئرٹی اپنائیں گے، تمام اپنا ہوم ورک جو آپ کا مطالعہ ہے اس کو آپ مضبوط کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو کوشچن ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیچر، آپ انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے ٹیچر بن جائیں گے. اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ ہم جب ٹیچنگ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کو. وہ ایسے کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایز اے ٹیچر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے کوشچنس ہوتے ہیں.
آپ کا یعنی آپ تو خود ایک ہوتے لیکن اسٹوڈنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، تو ان کے کوشچنس بھی بہت سارے ہی ہوتے ہیں جس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جس پہ ڈانٹنا نہیں چاہیے. میں جو کلاس 1 میں اکثر چھوٹے بچوں کی بھی کلاس لیتی تھی، ہمیشہ میں نے سیکنڈری وغیرہ کی اسٹارٹ کی ہیں کلاسز، تو میں کبھی کبھی چھوٹے بچوں کے پاس چلی جاتی تھی. بہت مزے مزے کے کوشچنس ہوتے تھے، تو ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کبھی بھی. اکثر تو ایسے سوالات ہوتے کہ ہمارے پاس جوابات بھی نہیں ہوتے دینے کے لیے. کہ فار ایگزامپل میں ایک ایسی ٹاپک تھا میرا فرشتے، تو میں بتا رہی تھی تو بچوں کے ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال، یعنی فرشتے لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ نیک اعمال اور برے لیفٹ سائڈ پہ برے اعمال لکھے جاتے ہیں. تو ایک بچی بڑی معصومیت سے کہنے لگی کہ مس تو ہمارے کندھے بھاری کیوں نہیں ہوتے. اس کی اتنی مطلب اب اس کو ڈانٹیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے. آپ ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کو بتائیں، آرام سے بتائیں، کوئی ایسی کوئی اسٹوریز بتا دیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از کریٹیوٹی، یعنی ہمارا جو مین ٹاپک ہے اب ہم وہ آ گیا کریٹیوٹی. یہاں پہ ڈیفینیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کریٹیوٹی از دا ایبلٹی ٹو ایکسپریس، اپلائی اینڈ پٹ انٹو ایکشن تھاٹس اینڈ آئیڈیاز فرام دا امیجنیشن. اس کو سمپل اردو میں آپ کو ڈیفائن کروں گی. سمپل آپ یہ سوچئے کہ جو بندہ نیا سوچ سکتا ہے نا، یعنی میکسیمم پاسبلٹی سوچ سکتا ہے، وہ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے. کہ کہاں سے آتی ہے کریٹیوٹی، کہاں سے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس نے کیسے کر لیا. اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کو باصلاحیت بنایا ہے، لیکن ہم ان صلاحیتوں کو یوز نہیں کرتے. سارے اصل مسئلہ یہ. ٹیچنگ فیلڈ میں اکثر لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں، جو میں نے آج کل آبزرو کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ٹیچنگ فیلڈ میں آج کل ٹیچر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو کوئی جاب نہیں ملی ہم ٹیچنگ ہی کر لیں. تو اللہ کا واسطہ خدارا میں ان ٹیچر سے بولتی ہوں کہ پلیز بچوں کا مستقبل خراب مت کریں، آپ ٹائم پاس نہ کریں. اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ نیا سوچ سکتا ہے، میکسیمم پاسبلٹی سوچ سکتا ہے، وہ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے. جو بھی بندہ کریٹیو ہوتا ہے اس کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ انوینٹ کرتا ہے، نئی نئی چیزوں کو جوڑتا ہے، نئی کریویشن کرتا ہے. اور کریٹو مائنڈ آلویز گیو یو سکسیس. یہ جو کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. کریٹو پرسن یعنی کسی فن میں ماہر، کریٹو پرسن یعنی آپ کو اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہیں، آپ اس میں بہت سارے ٹاپکس نکال سکتے ہیں. آپ نے وہ آئیڈیاز بھی دیکھتے ہوں گے یوٹیوب چینلس پہ، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے، میتھس کی ہوتی ہیں، سائنس کی ہوتی ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اردو اور سامعیت کی ٹیچرز ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہ بھی اس چیز کو لے سکتی ہیں. میں یہ آگے بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل کے کریٹو میتھڈ میں. کریٹو پرسن کبھی مار نہیں کھاتے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تعلیم آپ کو کریٹو بناتی ہے. ایجاد اور ایجوکیشن آپ کو کریٹو بناتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ ایجادات صرف سائنس دان نہیں کرتے، سائنس کے لوگ نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی انجینئر ہو تو وہی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں. نئے انداز سے پڑھانا، یعنی آپ کو اپنی فیلڈ میں ہی اس کو چینج کر دیجئے، پڑھانے کا انداز چینج کر دیجئے. میں اکثر جو پڑھاتی ہوں میں اپنے اسٹوڈینٹس کو بولتی ہوں، میں ڈیوائڈ کر لیتی ہوں اپنا جو میرا پیریڈ ٹائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل 45 منٹس کا پیریڈ ٹائم ہے، 45 منٹ کا ٹائم ہے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے. ریڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، پھر اس کے ٹاپکس ہوتے ہیں. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو اسٹڈی کر کے آئیں، پہلے آپ خلاصہ بتا دیجئے، آپ اس کا جو سمری وغیرہ ہوتی ہے جو آپ صرف اس کو ڈیفائن کر دیجئے. دین جو کوشچنس آنسرز ہوتے ہیں بچوں کے ذہن میں، پھر آپ ان سے پوچھیے. تو نیا انداز، میں صرف بچوں سے یہ بات جب اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب میں لیکچر دے رہی ہوں تو آپ سنیے، پھر جب
آپ کو نے جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھیے، لیکن جب میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا، کیا اور کیوں. میرے پاس صرف 2 کوشچنز ہوتے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ کیا ہے، اور یہ اگر کچھ جواب دے دیتے ہیں تو یہ کیوں ہے. یہ 2 مین کوشچنز ہوتے ہیں. یہ آپ نے اگر آپ اپنانا چاہیں تو ضرور اپنائیے گا، لیکن آپ اپنے ٹیچنگ اسٹائلس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ بھی کریٹیوٹی ہے. کریٹو انسان مائنڈ سیٹ کی پاسبلٹی کے ساتھ رہتا ہے. کریٹو انسان امکانات کی دنیا میں رہتا ہے. یعنی اگر وہ یہ بولتا ہے کہ اس بچے کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ ٹاپک، تو میں اس کو چینج کر کے ڈفرینٹ طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. اس کو میں بہت سارے ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو علم ہے یہ اس بات کا، اسٹوڈینٹس ہر ایک کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض بچے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں اور بعض نہیں کر پاتے. بعض ایوریج ہوتے ہیں، لیول ہوتا ہے کہ بہت اچھے، پھر مناسب جو ہوتے ہیں یعنی ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پھر سلو لرنر ہوتے ہیں. تو سب کو ایک جیسا لانے کے لیے آپ اپنا انداز چینج کر دیں، بجائے اس بچے کو ڈیگریڈ کرنے کے، بجائے اس بچے کو مارنے کے. تو آپ اپنا انداز چینج کر لیں. کریٹیوٹی ہوپ پیدا کرتی ہے، پازیٹیو رکھتی ہے. کریٹو پرسن کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا تو ہم یہ کر سکتے ہیں. یعنی ڈفرینٹ ٹائپس. اور یہ جب آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے بچوں میں بھی، یعنی آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور میں نے اکثر دیکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں ابھی بھی ماشاء اللہ سے. تو اسی جو انتہائی بدتمیز کلاس مجھے جب بھی دی گئی ہے، یعنی جب میں نے اسٹارٹ کی تھی اپنی فیلڈ یعنی ٹیچنگ فیلڈ، مجھے بہت شوق تھا ٹیچنگ کرنے کا، تو مجھے ہمیشہ بدتمیز کلاس دی جاتی تھی کہ آپ اس کو کنٹرول کر کے دکھائیں. تو کنٹرولنگ آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے، کنٹرول کر کے دکھائیں آپ. اب اور ایک اور میں بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کی کنٹرولنگ اچھی ہو. اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ مس بہیو کرتا ہے تو خدا را پلیز اس کو میڈم کے پاس ڈائریکٹ مت لے کے جائیں، پہلے آپ اس کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے وہ کس وجہ سے، پتہ نہیں اس نے ریئیکٹ کیا، ہو سکتا ہے اس کے صبح اس کے ساتھ کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہ صبح اپنی امی سے مار کھا کے آیا ہو، واٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ ڈائریکٹ جا کے بولنا، پیرنٹس کو بلا لینا، پیرنٹس سے شکایت کر لینا، یہ پازیٹیو وے نہیں ہے میری نظر میں. پہلے آپ اس کو خود سمجھائیں. پھر وہ یہ آبزرو کرتے ہیں بچے کی مس ہماری شکایت کر کے نہیں لے کے جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ لے کر چلے جائیں میڈم کے پاس، پرنسپل کے پاس، یا جو بھی ہے ان کے پاس. تو ایسا نہ کریں. اور امید ہے کہ نا بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اور آگے سمجھ میں آ جائیں گی. نئی نئی طریقے بنائیں، نئی نئی ایڈونچر بنائیں بچوں کے ساتھ. کھیل گیمز کے ذریعے آپ کھلا سکتے ہیں، ہم گیمز کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو خود پہلے بننا پڑے گا. یعنی آپ کی جو سمجھ شریف ہے، یعنی ہمارے فیلڈ میں بولا جاتا ہے یہ اسلامک اسکالرس کے اس میں کہ دماغ کو سمجھ شریف ہے نہیں. اور ایسے الفاظ یوز نہ کریں جس سے بچوں کی بے عزتی ہوتی ہو، کہ کہاں بے ہوش ہو، کہاں ہے، کہاں دماغ لگا ہوا ہے. اکثر ایسے بولتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو، یعنی ڈیگریڈ کرنے والے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا بچوں کو نہیں سکھائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. بچوں کو ہمیشہ بولیں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں. ہمیشہ پازیٹیو تھنک دیں. کریٹو ٹیچنگ میتھڈ: برین اسٹارمنگ، گروپ ڈسکشن، بلڈ اے اسٹوری بورڈ، یوز پزلس اینڈ گیمس، یوز ٹیکنالوجی، ورک شیٹس، کوئز. یہ سارے تمام کریٹو ٹیچنگ میتھڈس ہیں جس سے آپ لوگ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. گروپ ڈسکشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بلڈ اپ اسٹوری بورڈ کہ آپ پورا بتا دیں ان کو. اور یوز پزلس اینڈ گیمس، جیسے میں نے بتایا فلیش کارڈ کے ذریعے، پزلس کے ذریعے ذہنی آزمائش جو ہوتی ہے، یعنی آئی کیو لیول آپ کو تو تیز کرنا ہو. اور یوز ٹیکنالوجی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موبائل وغیرہ یوز میں ہے تو آپ سلائڈ شو کر سکتے ہیں. ویسے ہی میں ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نارمل جو اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر رہی ہوں ماشاء اللہ سے، فیلڈ میں قرآن، تجوید اور اسلامک اسٹڈیز ہمیشہ رہی ہوں. لیکن میں نے زیادہ تر پروجیکٹس پہ میں نے بچوں کو اسلامک ٹاپک سکھائی ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر کبھی دوبارہ موقع ملا ہے یا نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو سب چیز سلائڈ شو کروں گی کہ میں نماز کی فضیلت کیسے پڑھا سکتی تھی. میں نماز کی فضیلت کو
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامک سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں نیند بہت اچھی آتی ہے، بہت مزے کی نیند آتی ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے اس وجہ سے، تو میں اس کو کریٹیو بناتی تھی ہر طرح سے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ موبائلس وغیرہ کا دور ہے، تو اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے میں یوز کرتی تھی کہ بچوں کو پروجیکٹ پہلے بنا دیا 3D کر کے، پھر اس کو LED پہ اگر آپ کے اسکول میں موجود ہے آپ پرمیشن لے کے LED پہ چلا سکتے ہیں، حج پرفارمنس وغیرہ جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس سے بچوں کو یاد رہتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ کتاب میں پڑھا رہے ہیں نا وہ بچے 1-2 دن یا چلیں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں ایک سال تک یاد رکھیں، اس کے بعد بھول جائیں گے. جو آپ بچوں کو بک سے ہٹ کر پڑھاتے ہیں ہمیشہ وہ بچوں کو وہ چیز یاد رہتی ہے. اور آپ کو اکثر یہ بھی یاد رہا ہوگا کہ آپ کے کبھی استاد نے آپ سے کبھی کوئی ڈسکس کیا ہو قصہ وغیرہ، تو آپ کو وہ چیز یاد رہی ہوگی بک کے علاوہ. اچھا، برین اسٹارمنگ مثال کے طور پر آپ جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں پڑھا دیا، اس سے متعلق اسٹوڈنٹ کو اپنے الفاظ میں لکھنے کو دے دیجیے یا کچھ پوائنٹس لکھنے کو دے دیجیے، ان سے کہیں کہ وہ اس کو ڈیفائن کریں. ان سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ایک تو کانفیڈنس لیول اچھا ہو جائے گا، برین ان کا ایکٹیو ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں مس کا لیکچر غور سے سننا ہے، مس ہمیں کوئی سارے پوائنٹس لکھوا دے سکتی ہیں کہ اس کو ڈیفائن کریں. لکھنے کی عادت ہوگی، بچوں میں لکھنے کی عادت ڈالیں کہ ہم جو بول رہے ہیں جو پوائنٹس ہیں آپ ایٹ لیسٹ اس کو لکھیں، آپ سمجھیں اور اس کو لکھیں. اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ ہے بچوں میں، تو کانفیڈنس لیول ایسی بات ہے ہائی ہوگا، اور اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ آئے گا. گروپ ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے؟ گروپ بحث ہوتی ہے، تدریس کا وہ طریقہ جس میں کسی موضوع پر گروہی صورت میں مباحثہ کروایا جائے، یعنی آپ 2 گروپس بنا دیجیے اور ان کا ڈسکشن کروا دیجیے. یہ بہت ایزی ہے. ورک شیٹس ہوتی ہیں آج کل تو، اور پزلس. آپ کچھ بھی آپ ٹاپک لے لیجیے کہ اگر ہسٹری ہے یا کوئی بھی اردو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے یا میتھس ہے، تو آپ بہت سارے سمس وغیرہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئز کمپٹیشن، بچوں کو بہت سارے کوشچنس یاد نہیں ہو رہے ہوتے یا وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کوئز کمپٹیشن کی طرح ان کو کر دیجیے. ٹپس ٹو بی اے کریٹو ٹیچر. کریٹو ٹیچر کے ٹپس: بیکم اے نالجیبل. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی اسٹڈی کو یعنی مطالعے کو آپ بڑھائیں گے. اگر آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بچوں کے ذہن اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جا کے اسٹوڈنٹ کو سمجھا. اگر آپ یونیورسٹی میں لیول میں پڑھائیں تو ان کو اس کے آپ یونیورسٹی والے لیول پہ کالج والے کو اگر اسکول والے کے لیول پہ پڑھائیں گے تو امپاسبل ہے، نہیں سمجھ آئے گا. یعنی بچوں کے ساتھ ہر اس میں بچے کے لیول پہ ہی اس کی بننا پڑتا ہے ذہن میں. یعنی ہم اگر 1 کلاس کو پڑھا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ہم چھوٹے بچوں کی طرح ہی ان کو پڑھائیں گے، ان کو چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے تاکہ وہ فرینڈلی ماحول میں پڑھیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں بہت ایک اسٹرکٹ ٹیچر بھی ہوں، بہت لونگ بھی ہوں، بہت کیئرنگ بھی ہوں، لیکن میں اسٹرکٹنیس نہیں چھوڑتی. اور بچوں کو مجھ سے پڑھنا بھی ہوتا ہے، مجھ سے ڈرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنائیں. یعنی اب بچوں کو آپ اتنا مانوس کر لیں کہ وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں کہ ہاں مس ناراض ہو گئی تو ہم سے بات نہیں کریں گی، اور یہ بات نہیں کریں گی تو پھر رہ جاتا ہے ہمیں پڑھائیں گی نہیں. آپ 1-2 دفعہ یہ کریں بجائے مارنے کے. جو ٹیچرس مارتی ہیں میں ان سے بہت یا کوئی ایسی لینگویج یوز کرتی تو معذرت کے ساتھ نہ کیا کریں. بچے اس سبجیکٹ سے ہمیشہ کے لیے ہی دور ہو جاتے ہیں. میتھس ہو، سائنس ہو، سوشل اسٹڈیز ہو، ہسٹری ہو، زیادہ تر یہ بچوں کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. کنیکٹ وتھ ادر ٹیچرس. اچھا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کنیکٹ وتھ ادر ٹیچرس. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسٹاف ہے بھائی ہم سے آگے بڑھ جائے گی، یہ نہ کریں. فرینڈلی ماحول رہیں، ایک دوسرے سے سیکھیں. ضروری نہیں ہے کبھی کبھی ایسی بات، کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بھی آپ کو ایسی بات سکھا دیتا ہے جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سیکھی ہوتی. اور ہے نا، اور بہت ساری اپنی جونیئر ٹیچر سے سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو آپ اپنے جونیئر سے نہیں سیکھ سکتے. بہت سارے لوگ نہیں سیکھتے کہ کلیکٹ ٹیچنگ آئیڈیاز. آپ آئیڈیاز کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں اور پر سے آپ مشورے کیجیے، آپس میں اسٹاف سے مشورے کیجیے. میں تو آج تک مشورے کرتی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. سب سے میرے اساتذہ، میرے استاد صاحب بولتے تھے، فرماتے تھے کہ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ آ گیا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا. ہمیشہ سیکھنے کے عمل میں رہیں. یعنی ہم ہر کسی سے سیکھ رہے ہیں. جیسے آج میں آپ سے سیکھوں گی، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہی رہتے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. جو یہ سوچ لے کہ ہمیں سب کچھ سیکھ لیا وہ صفر پہ کھڑا ہے. یعنی سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے وہ انسان کہ جو یہ سمجھ لے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا. شیئر یور لرننگ. آپ اپنے شیئر جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں کہ آپ نے آج یہ پڑھا. اسٹاف میں اکثر باتیں ہوتی ہیں. اور ایک اور اہم بات, اسٹاف میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی پلیز برائی نہ کریں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے. ہمیشہ بولے نہیں بہت اچھے, چاہے وہ کتنا بھی بدتمیز ہو. اور اگر کوئی بدتمیز اسٹوڈنٹ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, سب سے اچھے ٹپ ہے اس کو مانیٹر وغیرہ آپ کو پتا ہے سی آر بنا دیں, مانیٹر بنا دیں, یا اس کو ایسے اپنے کاموں میں لگا دیں تو وہ سدھرنے کی طرف آتا ہے. پازیٹیو اس میں تھنکنگ آنا شروع آتی ہے کہ نہیں مجھے اتنا وہ کرتی ہے, مجھے اچھا بن کے دکھانا ہے. تو یہ چیز مت کیا کریں. اور ٹیچنگ کو انجوائے کیجیے, بور نہ سمجھے کہ ہمیں صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے, ناشتہ بنائیں اور پھر جائیں. بس عجیب اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کیجیے. پلیز انجوائے کیجیے اور بچے بھی آپ کے انجوائے ہی کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جو ہے بینیفٹس آف کریٹیوٹی, ہم جب تک وہ کام نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو. تو بینیفٹس آف کریٹیوٹی آپ کو بہت زیادہ پتہ چل گیا ہوگا. کریٹیوٹی allows you to express yourself. کریٹیوٹی سے اسٹریس وغیرہ جو آپ کی پریشانی ہے الجھن آپ کی اپنی بھی ختم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کوئی کریٹیو کام کریں, اسپیشلی میں تو کلرز آپ جیسے آپ میری سلائڈس دیکھ رہے ہوں گے, مجھے یہ کلرز کا اس لیے شوق ہے کہ ماشاء اللہ سے یہ ایک ریلیکسیشن مجھے بہت ملتی ہے کہ میں ہر چیز کلرفل بناتی ہوں. آپ میرے پلانرز اگر دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کبھی. میری ہر چیز کلرفل ہوتی ہے اور بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ مس ہماری جب اتنی محنت کرتی ہیں, ہماری ٹیچر اتنی محنت کرتی ہے تو ہم کیوں نہ رزلٹ دیں ان کو. اور کریٹیوٹی سے آپ کو کامیابی ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نئے انداز سے کیا, سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کوئی الگ سے کام کریں تو بہت زیادہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس ٹیچر نے یہ کام کیا ہے کہ ہاں بالکل ایک نئے انداز سے بچوں کو پڑھایا ہے. پڑھانے کا انداز وہ سمپل نہ رکھیں پلیز. بچے آج کل اس لیے ٹیچر سے دور ہو گئے ہیں کہ وہی جسٹ بک ریڈنگ اسٹارٹ, اوکے فائن, تھوڑا سا ہنسی مذاق ایک لمٹ میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ فری کرنے کے وہ آپ کے سر پر ہی چڑھ جائیں, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن ایک تھوڑا سا مزاق ہونا چاہیے. ہنسی مذاق اپنے یعنی جو کلاس کا انوائرمنٹ ہے نا تھوڑا سا چینج کریں کہ جیسے آپ آئے بکس نکالیں, ڈیٹ لکھ کے اسٹارٹ ہو گئے, ٹاپک پڑھایا, اللہ حافظ. تو پلیز کائنڈلی ایسا نہ کیجیے. بچوں کا خیال رکھیے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کا. اکثر بچوں کی طبیعت بھی میں نے دیکھا خراب ہوتا ہے تو ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا ٹیچر کو بہت روڈ قسم کا ہوتا ہے, تو وہ بھی نہ کیجیے. اچھا کریٹیوٹی سے ہمیں خود بھی مزہ آتا ہے کہ کر کے دیکھیے گا گیمس کی صورت میں, اسپیشلی پرائمری پری پرائمری یا آپ بڑے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یونیورسٹی لیول میں, کالجز میں اور سیکنڈری میں بھی, کہ اگر آپ کمپٹیشن رکھیں تو آپ کو خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں آپ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں گیمس کی صورت میں اس میں. اور آپ کی جو فوکس کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ امپروو ہوتی کریٹیوٹی سے. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ اس ٹاپک کو بہت زیادہ ڈیپلی پڑھتے ہیں. اگر آپ جس بھی لیول کی کلاس میں اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس لیول پہ جاتے ہیں. اگر آپ جیسے میں اسلامک اسکالر ہوں تو اگر کلاس 4 5 6 یا میٹرک کو پڑھا رہی ہوں تو میں انہیں کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. عالمات کو یعنی پڑھاؤں گی تو میں عالمات کی لیول پہ ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ہمارا آخری کا جو ٹاپک ہے 5 تھنگ ان پینسل یہ ٹیچنگ کا ہے. اس کے بعد جو آپ کے کوشچن آنسر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل میں دوں گی, لیکن اس کو ضرور غور سے سماعت فرمائیے گا. 5 تھنگ ان پینسل یعنی ہم پینسل سے کیا باتیں سیکھ سکتے ہیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ورک شاپ دیتے ہوئے بتاتی ہوں, اسے میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ عز و جل سب کو فائدہ ہوگا. غور سے سماعت فرمائیے گا. پینسل جیسے آپ کو سب کو دکھ رہا ہے کہ پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے, یہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن اسی صورت میں جب یہ خود کو کسی کے ہاتھ میں دے دیں, یعنی اگر پینسل رکھی ہو تو خود بخود تو چلے گی نہیں, لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ جیسا چاہے گا اس سے لکھے گا. پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا, پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے, لیکن اسی صورت میں
کہ جب یہ خود کو کسی کے ہاتھ میں دے دے. سیکنڈ پوائنٹ ہے بہترین لکھائی کے لیے یہ پینسل بار بار تراشے یعنی شارپ کیے جانے کے عمل سے گزرتی ہے. پینسل بہترین لکھائی کے لیے کیا کرتی ہے, بار بار ہم اس کو شارپ کرتے ہیں کہ اچھی سی رائٹنگ ہو. اچھا, تھرڈ پوائنٹ کیا ہے اس کا, کہ اس کی غلطی کو ربڑ وغیرہ کے ذریعے مٹا کر درست کیا جا سکتا ہے. کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم پینسل سے جو لکھا ہوا تھا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں, لیکن پین سے نہیں مٹا. پین کا لکھا ریموور یوز ہوتا ہے, لیکن ویسے ایک جنرلی بات ہے کہ اس کی غلطی کو ربڑ وغیرہ کے ذریعے مٹا کر درست کیا جا سکتا ہے. پینسل کا ظاہری اور دکھائی دینے والا حصہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باطن یعنی اندر موجود جو اس میں کاربن ہے اچھے قسم کا ہونا چاہیے. اگر اس کا کاربن اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے, یہ کچی پینسل ہے, یہ بار بار بیکار پینسل ہے, کہاں سے لیا ہے وغیرہ وغیرہ. پانچواں پوائنٹ, اس پینسل کو جس کاغذ یا تختی یا دیوار پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے اکثر لکھتے ہیں استعمال کیا جائے, یہ اپنا کام کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ نشان ضرور ڈالتی ہے. یہ پانچوں پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور اب ان پانچوں پوائنٹ کو اپنے اوپر رکھیے. یعنی پینسل اپنے آپ کو سمجھیے, اور میں آپ کو اب سمجھانے جا رہی ہوں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے, لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب یہ خود کو کسی کے ہاتھ میں دے دے. جس طرح پینسل اپنے آپ کو لکھنے والے کے حوالے کر دیتی ہے, اسی طرح ہمیں خود کو بہترین استاد کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری اچھی تربیت کر سکیں. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا تھا کہ بہترین لکھائی کے لیے یہ پینسل بار بار تراشے یعنی شارپ کیے جانے کے عمل سے گزرتی ہے. پینسل اگر تصور کریں, لیکن سوچیے اگر یہ جاندار ہوتی تو بار بار شارپنر سے تراشے جانے پر اسے کتنی تکلیف ہوتی اگر اس میں جان ہوتی. اگر اسے نہ تراشا جائے یعنی نہ شارپ کیا جائے تو یہ اچھی پرفارمنس نہیں دے گی, یعنی اچھا ہم اس سے اچھا لکھ نہیں سکتے اگر ہم اس کو شارپ نہ کریں تو. اسی طرح ہمیں بھی اپنے کام کاج پڑھائی وغیرہ کے دوران رکاوٹوں اور پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا ہوتا ہے. تراش یعنی شارپ کیے جانے پر اسے کتنی تکلیف ہوتی, اگر اسے شارپ نہ کیا جائے تو یہ اچھی پرفارمنس نہیں کرے گی. اسی طرح ہم بھی ہے کہ اپنے کام کاج پڑھائی وغیرہ کے دوران رکاوٹوں پریشانیوں اور تکالیف کا ہمارے سامنا ہوتا ہے. اگر ہم برداشت اور صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارے کردار اور صلاحیتوں میں نکھار آئے گی, یعنی ہماری جو شخصیت ہے وہ ایک بلڈ ہوگی. یعنی بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا اسٹڈیز میں آپ کو کب پریشانی آتی ہے, ٹیچنگ فیلڈ میں آ جاتی ہیں کبھی کبھی, یعنی اگر جب آپ ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگے رہیں. تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا تھا کہ اس کی غلطی ہوتی ہے, یعنی پینسل کی غلطی کو ربڑ وغیرہ کے ذریعے مٹا کر درست کیا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی ہم اپنی غلطی کو درست کی, اور پینسل اپنی غلطی کو درست کیے جانے پر ضد پر اڑی نہیں رہتی. اسی طرح ہم بھی ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے تو یہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی چیز آئے گی کہ آپ یہ جو صلاحیتیں جو میں بتا رہی ہوں پینسل کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل یہ جب آپ کے اندر موجود ہوں گی تو آپ میں بھی تو آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ سب چیز آئیں گی. اور اگر سوچیں ہمارا کام غلط ہو بھی جائے تو ہم اس کو کیسے درست کریں, یعنی ہم اس کو اس کا کام عمدہ کر لیں, ہم اس سے اس کے ذریعے اس چیز کو مٹا سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے, جس طرح ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ پینسل کا ظاہری اور دکھائی دینے والا حصہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کا اندر بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر اندر اچھا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھی پینسل ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں ہم کہ اس کی یہ بیکار سی پینسل ہے. اسی طرح جس طرح پینسل کا باطن یعنی کاربن اس کا اچھا ہونا ضروری ہے, اسی طرح ہمارے کام بھلے ہونے کے لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی ستھرا اور عمدہ ہونا چاہیے. یعنی حسد, تکبر, ریاکاری, غلاظتیں ہیں جو ہمارے باطن کو آلودہ کرتی ہیں, اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. پینسل کو کسی بھی کاغذ پر رگڑو, یعنی میں نے جو پانچواں پوائنٹ بتایا تھا کہ ہم اس کو بچے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بچے لکھ رہے ہوتے ہیں دیواروں پر تو وہ اپنے لکھنے کا کام نہیں چھوڑتی, وہ اپنے لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے. اس لیے پینسل کو کسی بھی کاغذ پر لکھا جائے وہ ملائم ہو یا کھردرا ہو, پینسل اپنی کارکردگی کو یعنی پرفارمنس کو اسی طرح رکھتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی ہر طرح کے حالات میں اچھی طرح پرفارمنس دکھانی چاہیے. ہم لوگ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ فلاں کو تو وہ سہولتیں مل گئی, ہمیں کیوں نہیں مل رہی,
ہمیں یہ ملے گی تو میں ہی کام کروں گی، میں نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا. ہمیں مجھے تو اے سی میں بیٹھنے کی عادت ہے، اوف اللہ میں تو گرمی میں بیٹھ ہی نہیں سکتی. اگر کسی کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، اگر کسی کو یہ سہولتیں کسی ادارے کی طرف سے ملی ہیں، تو یہ درست ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد ہے نا بہت تھوڑی ہوتی ہے. ہمیں وہ سہولتیں یعنی وہ فیسلٹیز ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اس شخص نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو محنت و کوشش کی ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو انشاءاللہ عز و جل ITI کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں. انشاءاللہ عز و جل مزید میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی موقع ملا. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایک سوال بس میرے ذہن میں جو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی، اس کے بعد آپ سب سے خدا حافظ. کہ آج آپ ایک سوال ہے، کوشچن ہے، غور سے سنیے گا کہ آج کل کے اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچر سے متاثر کیوں نہیں ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ واٹس ایپ پہ یا آپ ادھر دینا چاہیں تو دے دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کیا